نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى جل جلاله في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بلندی پہ سب کا نصیب آ جائے مدینہ نبی کا قریب آ جائے پڑھے نعت ہم سب روضے پہ جا کر یہ موقع عجیب و غریب آ جائے مدینہ نبی کا قریب آ جائے حمد و صلات کے بعد عالی مقام ای وقار عزت مآب سادات کرام ای احتشام علماء کرام طلباء کرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری یہ سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں طریقت کے پیر، شریعت کے امیر، عشق رسالت مآب کے سفیر حضرت صاحبزادہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اور محترم مکرم عزت مآب الحاج محمد صفدر صاحب آپ کو اور بزم غوثیہ سلطانیہ کے تمام اراکین کو اس عظیم الشان حق بہو کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ کریم جل شانہ پیر صاحب کو اپنی عظیم مشن میں شاندار کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ کثیر تعداد میں علماء عالی مقام تشریف فرما ہیں۔
زیادہ کے تو میں اسماء گرامی سے واقف نہیں۔ فخر اہل سنت علامہ کریم بخش صاحب خطیب اعظم تلہ گنگ، فخر اہل سنت علامہ حافظ دلاور حسین صاحب قاسمی، اور مجاہد اہل سنت علامہ قاری کامران اختر صاحب صدیقی، استاد العلماء حافظ محمد رئیس صاحب گھنگولوی، اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ دوستانی مکرم، صرف حاضری مقصود ہے، خطابات تو بڑی بڑی ہستیاں فرمائیں گی۔ دنیا کے اندر ہم جدھر بھی دیکھیں اور نظر دوڑائیں، ہمیں خدا بند کریم جل شانہ کے جلوے اور نشانیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، مگر ہر دور میں اس کے جلووں کے نام بدلتے رہے۔ کبھی حضرت آدم صفیح اللہ بن کے آتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن کے آتے ہیں، کبھی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بن کے آتے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے آتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے آتے ہیں، کبھی سیدہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ بن کے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آمد مصطفیٰ ہو چکی تو رب کائنات نے اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب سیدہ آمینہ کا لال محبوب بلال، نبی بے مثل و بے مثال، ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گیا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسولوں میں رسول ایسا کہ ختم الانبیاء ٹھہرا، رسولوں میں رسول ایسا کہ ختم الانبیاء ٹھہرا، حسینوں میں حسین ایسا کہ محبوب خدا ٹھہرا۔ عالی مقام حضرات، نبی آنا بند ہو گئے، رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن ولایت کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ ولی آتے رہے، ولی آتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن کے آئے، حضرت عمر فاروق اعظم بن کے آئے، حضرت عثمان ذی النورین بن کے آئے، مولا مرتضیٰ شیر خدا بن کے آئے، امام حسن مجتبیٰ بن کے آئے، امام حسین سید الشہداء بن کے آئے، نعمان بن ثابت
امام اعظم بن کے آئے، عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن کے آئے، کوئی داتا علی بن کے آئے، کوئی خواجہ ہند الولی بن کے آئے، کوئی سید جماعت علی بن کے آئے، کوئی خواجہ مہر علی بن کے آئے، کوئی گھمکول شریف موڑا شریف، اور جنگ میں عارفوں کے بادشاہ سلطان العارفین اللہ کی ولی بن کے آئے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس دھرتی کے اوپر اپنا نیب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، یہ جس کا تو ذکر کر رہا ہے یہ لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے، خون ریزیاں ہوں گی۔ رب کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم جانتے نہیں۔ ہم نے جس کو نمائندہ بنایا ہے وہ جاہل نہیں ہے، وہ عالم ہے۔ وہ جاہل نہیں، وہ عالم ہے۔ فساد وہاں ہوتا ہے جہاں علم نہیں ہوتا، جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں علم نہیں آتا، خون ریزی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہیں ہوتا۔ جہاں علم ہو وہاں فساد نہیں، اصلاح ہوتی ہے۔ جہاں علم ہو وہاں نا اتفاقی نہیں، اتحاد ہوتا ہے۔ اور جہاں علم کا نور آتا ہے وہاں پھر نفرت نہیں، محبت پھیلا کرتی ہے، محبت پھیلا کرتی ہے۔ اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے جس کو اپنا نمائندہ بنایا ہے وہ عالم ہے، عالم، عالی مقام۔ حضرات، آج ہم علم کی ایک بہت بڑی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، علم کی ایک بہت بڑی جامعہ کے اندر بیٹھے ہیں، اور علم حاصل کرنے والوں کے سروں پہ دستار فضیلت سجنے والی ہے۔ آپ غور فرمائیں، علم اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اور علم کے فروغ کے لیے اللہ کریم نے کتنا زور دیا ہے۔ قرآن مجید اول سے لے کے آخر تک پڑھ کے دیکھ لیں، الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ کے دیکھ لیں، تقریباً 700 مرتبہ اللہ نے علم کا ذکر کیا ہے۔ 700 مرتبہ علم کا ذکر کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں 700 آیات بینات ایسی ہیں جن میں علم کا ذکر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم مخلوقات اور موجودات پہ غور کرو، ان کے اثرات اور تاثیر کو معلوم کرو، تم علم حاصل کرو، اور دنیا کی چیزوں کی توانائیوں کو اسیر کرو، ان کی قوتوں کو مقید کرو، دریا کے سینے کو چیر دو، سمندر کے گریبان کو چاک کر دو، کھیتی کے ورق کو الٹ دو، تحت الثری کو اچھالو، گردوں پہ کمند ڈالو، مریخ سے جنگ کرو، ثریا تک پہنچنے کا اہتمام کرو، سورج کی کرنوں کو تحلیل کرو، چاند کا کلیجہ شق کرو، کفر کے رنگ کو فٹ کرو، تاکہ حق کا بول بالا ہو اور کفر کا منہ کالا ہو۔ محترم حضرات، یہ سارا سلسلہ
آپ دیکھیں علم کے اندر طاقت ہے، اسلحے میں طاقت نہیں، کلاشن کوف میں طاقت نہیں، مال و دولت میں طاقت نہیں، سرمایہ اور جاگیر میں طاقت نہیں، علم کے اندر طاقت ہے۔ علم کے اندر ماننا پڑے گا، علم ہی طاقت ہے، علم ہی قوت ہے، علم ہی شریعت ہے، علم ہی طریقت ہے، علم ہی معرفت ہے، علم ہی حقیقت ہے، علم ہی امانت ہے، علم ہی دیانت ہے، علم ہی امامت ہے، علم ہی قیادت ہے، علم ہی سیادت ہے، علم ہی عبادت ہے، علم ہی ریاضت ہے، علم ہی تلاوت ہے، علم ہی سخاوت ہے، علم ہی شجاعت ہے، علم ہی ایمان ہے، علم ہی عرفان ہے، علم ہی ایقان ہے، علم ہی فرقان ہے، علم ہی برہان ہے، علم ہی قرآن ہے، اور علم کا حصول ہی حکم رحمان ہے۔ قرآن کا نزول جب ہوا تو پہلا جو نزول ہوا وہ علم کا سبق بتا رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ عالی مقام حضرات، علم کی عظمتوں کو سلام ہے۔ آپ دیکھیں علم ہی قندیل محراب انسانی ہے، علم ہی نور فیضانی ربانی ہے، علم ہی طور مکانی ہے، علم ہی تخت سلیمانی ہے، علم ہی روح جہاں ہے، علم ہی شان زماں ہے، علم ہی نطق مرسلاں ہے، علم ہی حرف لامکاں ہے، علم ہی دانائے اسباب و علل ہے، علم ہی فاتح موت و اجل ہے، علم ہی حاکم تخت و جبل ہے، علم ہی شاہ شاہاں ہے، اور علم ہی زر زندہ جہاں ہے، علم ہی فاتح حیات ہے، اور علم ہی حاکم شش جہات ہے، علم ہی غرور انسانیت ہے، اور علم ہی شعور انسانیت ہے۔ علم نہ ہو تو انسانیت کا شعور نہیں، علم ہی شعور انسانیت ہے۔ اسی لیے عارفوں کے بادشاہ سلطان العارفین حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں جگر گوشہ سلطان العارفین، جگر گوشہ سلطان باہو، حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر محمد ندیم سلطان صاحب کو، بزم غوثیہ سلطانیہ کو، آپ کے معاونین تمام، خصوصاً الحاج محمد صفدر حسین صاحب چشتی آپ کو، کہ یہ اتنا بڑا علم کے حصول کے لیے مرکز بنایا۔ اللہ کریم اس میں برکت عطا فرمائے۔ ایک آخری نقطہ عرض کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ محترم حضرات، علم کے حصول کے لیے جہاں اللہ نے مائل کیا ہے، وہاں رسول اللہ نے بھی ہمیں اس طرف ترغیب دی ہے۔ کہیں فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، کہیں فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ فرض ہے، کہیں فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ اور آخری بات ہے، توجہ فرمائیں، ایک موقع پہ تو یوں فرمایا، اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں۔ تعارف کرانے والے مصطفیٰ ہیں۔
فرمایا آپ تعارف کرا میں کون ہوں؟ توجہ چاہوں گا، تعارف کراتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ میں عبادت کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں ریاضت کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں تلاوت کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں سخاوت کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں امامت کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں قیادت کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں سیادت کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں حکمرانی کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں اقتدار کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں حکمرانی کا شہر ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا تعارف اس طرح کرایا، فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو محترم حضرات، آخری پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ جس امت کا نبی علم کا شہر ہو، جس امت کا نبی علم کا شہر ہو، اس امت کو علم کی طرف آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جس امت کا نبی علم کا شہر ہو، اس کی امت زیادہ نہیں تو کم از کم علم کی نہر تو ہونا۔ تو یہ علم کی نہر بہہ رہی ہے، یہ علم کا دریا بہہ رہا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطانی باہو کا فیض بہہ رہا ہے علم کی صورت میں۔ اللہ کریم ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا